مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے عزیزو، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے یہ قیمتی موقع بخشا تاکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ آج پھر ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ ہماری صحت اور ہڈیوں میں توانائی بخشتا ہے کلام، اور ہماری زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اس کلام میں پڑھتے جائیں گے اتنی آپ برکت پاتے جائیں گے۔ تو آج ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھیں گے، اپنی بہتری کے لیے آج سکھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے اسرائیل کا قدوس۔ میرے عزیزو، اس سارے کلام کو سیکھا کریں اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو، اور جہاں جہاں بھی آپ کو برکت ملتی ہے تو آپ دوسروں تک بھی اس برکت کو بانٹا کریں، کیونکہ میرے عزیزو، ہم نے آپس میں مل کے ایک دوسرے تک کلام کو پہنچانا ہے۔ آج ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے تک کلام کو پہنچائیں تاکہ ہماری زندگیاں، آپ کو برکت ملتی، آپ دوسروں تک بھی اس برکت کو بانٹا کریں۔ کوئی اپنی عزت نہیں ہے، بلکہ خدا باپ کی عزت ہے، اسی کے نام کو جلال ملے، اسی کا کلام جو ہے وہ ترقی کرے اور ہر ایک کی زندگی میں بابرکت ہو سکے خداوند۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج ہمیں اس کلام میں سے سیکھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے دوسرا سلاطین اس کا 19 باب اور اس کی 22ویں آیت میں یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف۔ میرے عزیزو، یہاں پہ جو کہ اس کلام کو ہم جب سیکھتے ہیں، یسایہ کا پیغام جو بادشاہ کے نام تھا یہاں پہ، تو میرے عزیزو، سنخریب کو حزقیہ کو مخاطب کیا یہاں پہ دونوں کو، یسایہ نبی نے، اور اس کی نبوت میں اسور کے خلاف تانا زنی کا یہاں پہ گیت ہمیں نظر آتا ہے۔ اس میں یروشلم کی کنواری لڑکی کی تصویر پیش کی گئی ہے جو اسور کی دھمکیوں پر کہکے لگاتی ہے، اور وہ خدا کے قدوس نام کی تکفیر، یعنی جو کہ کفر بکتے ہیں، یعنی اس کے قدوس، خدا کے قدوس نام پر کفر بکنے اور اس کے غرور کے، میرے جو وہ غرور اپنا یہاں پہ کر رہا تھا، غرور یہاں پہ نظر آتا ہے، اس کی ملامت کی جاتی ہے، یعنی کرتی ہے۔ سنخریب مصر اور دیگر ممالک کی فتوحات پر نازا تھا، اس کو بہت ناز تھا میرے عزیزو۔ اسی طرح اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جو کچھ وہ اس نے کیا، خدا نے پہلے سے ہی یہ سارا کچھ کرنے کا بتایا تھا۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ خدا اس کے ظاہر و باطن کو جانتا تھا، وہ اس کے غرور اور ہٹ درمی کو ختم کرنے کے لیے اس کی منتشر فوج بقیہ کو اسور واپس بھیجے گا۔ یعنی میرے عزیزو، یہ جو ساری کی ساری جتنی بھی یہ جو کچھ بھی یہ کر رہا تھا، یا اسرائیل کے قدوس کی جو یہاں پہ توہین کر رہا تھا یا کفر بک رہا تھا، تو اس کے بارے میں میرے عزیزو پہلے سے ہی یہ سارا کا سارا طے تھا کہ کس طرح ہوگا، کیونکہ میرے عزیزو جب بھی بنی اسرائیل قوم کوئی نہ کوئی گناہ کرتی تھی، غلطی کرتی تھی، تو وہ دوسری قوموں کے آگے خدا ان کو شکست دلواتا تھا تاکہ وہ توبہ کرے اور میرے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو سکے۔ اسی طرح سنخریب خدا کا دشمن ہے، یہاں پہ نظر آتا ہے۔ حزقیہ نے دلائل دی، اس لیے وہ میرا دشمن ہے، یعنی وہ وہاں پہ سنخریب جو تھا وہ یہاں پہ خدا کا دشمن نظر آ رہا ہے۔ تو نے کس کی توہین کی ہے؟ توہین و تکفیر کی ہے۔ میرے عزیزو، 22ویں آیت میں یہاں پہ جب ہم دیکھا ہے ہمیں کہ اسرائیل کے قدوس کے خلاف اس نے ساری باتیں کی تھی، تو عزت اپنی غیرت عزیز ہے، یعنی میرے عزیزو، اور جو اسے سچ ثابت کرنے کی قدرت رکھتا ہے،
یا دوسرے دیوتاؤں کی جو پرستش کی جاتی تھی یا ان کی جو قدرت ہے اس کی طرح کا نہیں تھا، بلکہ وہ مغرور، شیخی باز اور بیوقوف ہے۔ وہ بطلان کے بڑے بڑے بول بولتا ہے اور جھوٹی نعمت کی شیخی مارتا ہے۔ یہاں پہ سخرب جو تھا جھوٹی، یہ سارے کا سارا جو بطلان باندھ رہا تھا اور اسرائیل کے خلاف بول رہا تھا، خدا کے خلاف بول رہا تھا، اور یہاں پہ اسرائیل کے قدوس کے خلاف بولتا تھا۔ تو میرے عزیزو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کا قدوس، اس کے خلاف اس نے بولا۔ ہم جب اس آیت 22 میں دیکھتے ہیں، بہت سے اپنے رتھوں کے بارے میں یہاں بتا رہا ہے، بہت سے اپنی یہاں پہ سارا بتاتا جا رہا ہے کہ جی میرے پاس تو بہت رتھ ہے، میں یہ کروں گا، میں ایسے کروں گا، میں ایسے کروں گا، میں آپ کے جتنے بھی اس نے اس طرح خدا کی ہے، کیونکہ وہ اپنی کامیابیوں کو بڑبڑا کر بیان کرتا ہے، بتاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا اپنے وقت پہ اپنے لوگوں کو سرفرازی بخشتا ہے، اپنے وقت پہ وہ ان کی ڈھال بنتا ہے، ان کا سہارا بنتا ہے، ان کی مدد کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے۔ آج بھی میرے عزیزو اسی طرح جیسے یہاں پہ سخرب جو تھا وہ خدا کے خلاف بول رہا تھا، لیکن میرے عزیزو وہ خدا کے قدوس کے خلاف بول رہا تھا۔ خدا جو قدوس ہے، قدوس خدا ہے، اس کے خلاف بول رہا تھا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو 23ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے، تو نے اپنے قاصدوں کے ذریعہ سے خدا کی اور کہا کہ میں بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسط حصوں تک چڑھ آیا ہوں، اور میں اس کے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے صنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں اس کے دور سے دور تک شام میں جہاں اس کے زرخیز زمین کا جنگل ہے گھس چلا جاؤں گا۔ میں نے جگہ جگہ کا پانی کھود کر پیا ہے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کے سب ندیاں سکا ڈالوں گا۔ میرے عزیزو، یہاں پہ سخرب جو تھا، یہاں پہ جو یہ کتنے بڑے بڑے بول رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا، اور لبنان کے جو اونچے جو درخت ہیں، صنوبر کے درخت ہیں، میں ان کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں جہاں زرخیز زمین ہے جنگل میں گھس جاؤں گا۔ اور یہاں پہ کہتا ہے کہ میں جگہ جگہ کا پانی کھود کے پیا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں ندیوں کو اپنے پاؤں کے تلوے سے ندیوں کو سکا دوں گا۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پہ یہ ساری کی ساری جو وہ ڈینگیں مار رہا تھا، اور یہاں پہ بتا رہا ہے اپنی شیخیاں مار رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ سخرب سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہے۔ وہ اپنے رتھوں بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤں گا، یعنی یہ بتا رہا ہے میں چڑھ جاؤں گا، اور جنگلوں کو اور دریاؤں کو چیر کے نکل جاؤں گا، بیچ میں سے نکل جاؤں گا، تمام مشکلات سے گزر جاؤں گا۔ جو کچھ ذہن میں آتا تھا وہ بولتا جا رہا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو، جب کسی کے پاس کوئی طاقت ہو، جب کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، یا کسی کے پاس کوئی عہدہ ہو، تو وہ اس قسم کے بولتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میری آیا کہ یہ حیثیت بھی ہے یا نہیں، میں یہ کچھ کر بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی وہ یہی کر رہا ہے، وہ اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ میں حزقیہ بادشاہ کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، حزقیہ بادشاہ بھی جو تھا وہ خدا کی آس پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور خدا جو ہے اپنے لوگوں کو وہ برکت بھی بخشتا ہے، توانائی بھی بخشتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ساری باتیں وہ کر تو حزقیہ کے ساتھ رہا تھا، لیکن تو اسرائیل کے قدوس کی تھی۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ وہ بڑے بڑے بول رہے ہیں، اور اس کا ذہن جو ہے خود جو اس کے دل میں آ رہا ہے وہ کہتا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ میرے عزیزو، وہ خود کو اس کا مالک سمجھتا ہے، ان ساری چیزوں کا مالک سمجھ رہا ہے، اور بڑے بڑے کاموں کو کرنے کے اپنے
اپنے آپ کو جلال دیتا جا رہا ہے کہ جی میں یہ کام کروں گا، میں ایسے کروں گا، اپنے آپ کو جلال دے رہا ہے. لیکن میرے عزیزو، خدا ہے جو وہاں پہ ان کی نگہداشت کر رہا تھا. خدا ہے جو یہ ساری باتوں کو سن رہا تھا. دیکھتے ہیں 25-26 میں کیا لکھا ہے. کیا تو نے نہیں سنا؟ میں نے اسے قدیم ایام میں ٹھہرایا تھا، اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تو فصیل دار شہروں کو اجاڑ کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برپا ہو. اسی سبب سے ان باشندے کمزور ہوئے اور وہ گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے. وہ میدان کی گھاس اور ہری پود اور چھتوں پر کی گھاس اور اس اناج کی مانند ہوں گے جو بڑھنے سے پیشتر سوکھ جائے. میرے عزیزو، یہاں پہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو بول رہا ہے یہاں پہ، اور یہ تو خدا کا کام ہے تاکہ جہاں تک اس غارت گیری کا تعلق ہے جو تو نے زمین پر اور خاص کر یہودا میں کی تھی، خدا کے ہاتھ میں صرف ایک آلہ ہے. خدا نے اپنے ذریعے سے اسے استعمال کیا. میرے عزیزو، یہاں پہ جو کچھ بھی اس نے کیا، یا ان کے دل میں ڈر پیدا کیا، یا اس نے جو یہ سارا کا سارا یہودا میں آ کے سارا کچھ کیا اور غارت گیری کی، سارا کچھ کیا. میرے عزیزو، یہ جو تھا سخرب جو بادشاہ تھا، یہ تو ایک صرف آلہ تھا اس کے ہاتھ میں، اس نے صرف اس کو استعمال کر رہا تھا خدا. لیکن میرے عزیزو، اپنا جلال دکھانے کے لیے وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے، اپنی قدرت دکھانے کے لیے. کئی بار میرے عزیزو، کئیوں کا دل سخت بھی کر دیتا ہے تاکہ اپنا جلال وہاں پہ دکھا سکے، اپنی قدرت دکھا سکے، اور کہیں پہ اپنے معجزات دکھانے کے لیے انسانوں کو استعمال کرتا ہے. انسانوں کو معجزات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور سخت دلی کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ خدا کا کام ہے کہ وہ کس طرح کرنا چاہتا ہے. آج ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سامنے تابع رکھنا چاہیے، برقرار رکھنا چاہیے، کہ یہ کہنا چاہیے کہ اے خداوند تو مجھے استعمال کر. وہ استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے. ہم خود سٹرگل کریں، ہم خود محنت کریں، ہم خود بڑی تگ و دو کریں، لیکن میرے عزیزو اس میں پھل نہیں ملتا، پھل نہیں لگتا. پھل اسی وقت ہی لگتا ہے جب خدا ساتھ ہوتا ہے، جب خدا میں وہ ٹہنی جڑی ہوتی ہے، جب وہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہوگا. تو پھر یہاں پہ جو سخرب بادشاہ تھا، یہ ایک آلہ تھا، کیونکہ اس نے اسرائیل کے قدوس کی جو ہے اور تکفیر کی ہے. خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو میرے عزیزو، سخرب نے اسرائیل کے قدوس کی 19 باب، یہاں پہ دوسرا سلاطین 19 باب 35 اور 37 آیت ہم پڑھیں گے یہاں پہ. سو اس رات کو خدا کے فرشتہ نے نکل کر اسور کے لشکر گاہ میں 1,85,000 آدمیوں کو مار ڈالے. اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں. تب شاہ سور سخرب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا. اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پہنچ کر جا رہا تھا تو رازر نے اسے تلوار سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے. اور اس کا بیٹا سرحدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. میرے عزیزو، یہاں پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب سخرب نے اسرائیل کے قدوس کے فرشتے نے آ کر حزقیہ کی مدد کی، جو وہ خوف و ہراس میں تھے، کیونکہ میرے عزیزو یہ باتیں وہاں پہ آ کے بڑے بڑے بول رہا تھا.
सखरब जो था बड़े बड़े बोल बोलता था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और फरिश्ते ने असूरियों के लश्कर गाह में आया और उनके 1,85,000 आदमी मर गए, यानी मार डाले गए, यानी फरिश्ते ने वहां पे मार दिए। सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि सब मरे पड़े हैं। तो मेरे जीजो, सखरब अपने दारुल हुकूमत नैनवा को लौट गया, भाग गया, जहां 20 साल बाद 680 काफ मीम में उसे मेरे जीजो कत्ल कर दिया गया। वहां पे वो जाके कत्ल हुआ। इस बात को सीखे मेरे जीजो कि इसराइल के कदूस के साथ उसने जो गलत बोला, उसके खिलाफ बोला, बकबक की, लेकिन मेरे जीजो खुदा ने उसका इंसाफ इस तरह किया कि अपने फरिश्ते को भेजा और उनके सारे लश्करगाह में 1,85,000 लोग वहां पे जो थे उनके मर गए। और 20 साल के बाद वो भी मर गया, 20 साल के बाद। और इसी तरह जब हिजकिय्याह के बाद 5 साल तक जिंदा रहा, यशायाह की पेशन गोई जो 7वीं आयत में थी अब पूरी हुई है ये, यानी जो 7वीं आयत में हम अगर देखें यहाँ पे, जो 19 बाब की दूसरा सलातीन 19 बाब की 7वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, देख मैं उसमें एक रूह डाल दूंगा, वो एक अफवाह सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएगा और मैं उसे उसके मुल्क में तलवार से मरवा डालूंगा। यानी इसके जो कत्ल हुआ है तलवार से, इसके बारे में हमें इस बात को देखना है कि ये जो पेशन गोई थी साया से पहले से ये पेशन गोई करवाई गई थी और 7वीं आयत में ये देखी, लेकिन ये आगे आके इसको हम देखते हैं कि वक्तन में वक्तन ये पूरी हुई। अभी इसराइल के कदूस के तौहीन की, फिर ये पूरी हुई है। और इसी तरह मेरे जीजो उस वक्त पूरी हुई जब उसके दोनों बेटों ने उसे कत्ल किया, उसी के बेटों ने उसको कत्ल किया। और इसी तरह मेरे जीजो खुदावंद ने तहैया कर लिया है कि इसराइल की खातर बाबल को भी कुचले, यानी वहाँ पे खुदा ने ये भी तहैया कर लिया था कि मैं बाबल को भी कुचलूंगा। बाबल को कुचलूंगा किसके लिए? इसराइल की खातर। इसराइल को उसने बेटा बनाया था, इसराइल से प्यार करता था, इसराइल को छुड़ा के लेके आया था। और इसी तरह मेरे जीजो बनी इसराइल कौम के लिए खुदा हर वक्त तैयार है, आज भी तैयार है, आज भी उसी तरह ही है। लेकिन मेरे जीजो आज हमें इस बात को सीखना है कि जो बातें मनसूख हो चुकी हैं वो मनसूख हो गई हैं, जो बातें बरकरार हैं वो बरकरार हैं। लेकिन यीशु मसीह की आमद सानी वो बरकरार है, वो आएगा यीशु मसीह। हम आगे देखते हैं यशायाह 43 बाब 14 से 21 आयत तक। खुदावंद तुम्हारा नजात देने वाला इसराइल का कदूस यूं फरमाता है कि तुम्हारी खातर मैंने बाबल पर खरूज कर लिया और मैं उनसे उन सब को फरारियों की हालत में और कसदियों को भी जो अपने जहाज़ों ललकारते थे ले आऊँगा। मैं खुदावंद तुम्हारा कदूस इसराइल का खालिक तुम्हारा बादशाह हूँ, जिसने समंदर में राह और सैलाब में गुजरगाह बनाई, जो जंगी रथों और घोड़ों और लश्कर और बहादुरों को निकाल लाता है। वो सब के सब लेट गए, वो फिर ना उठेंगे, बुझ गए, हाँ वो बत्ती की तरह बुझ गए। यानी खुदावंद यूं फरमाता है, पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उसे से वाकिफ रहोगे? हाँ मैं बियाबान में एक राह और सैरा में नदियाँ जारी करूँगा, जंगली
जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे। देखो मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगज़ीदों के पीने के लिए पानी हो। मैंने उन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे कहता है खुदा कि मैं बाबल को कुचलूँगा इसराइल की खातर। कहता है कि तेरा सरहदों उसकी जगह तख्त नशीन होंगे, यानी वो कहता है कि तेरा बेटा दून उसकी जगह तख्त नशीन होगा। यानी यहाँ पे हिजकिय्याह का बेटा जो था वो बाद में उसका वहाँ पे तख्त नशीन हुआ। इसराइल का कदूस अपने लोगों का खुदावंद कदूस और खालिक और बादशाह है। यानी यहाँ पे जो हमने पढ़ा है कि कहता है कि वो इसराइल का खालिक तुम्हारा बादशाह है, और इसी तरह वो वही है जो उन्हें बैरे कुलज़म में से सलामत निकाल लाया था। बैरे कुलज़म में से गुजार के ले आया, पानी ऐसे खड़ा हो गया, बीच में से मेरे अज़ीज़ों के लिए राह बना के वो लेके आ गया। इसी तरह सलामत गुजार लाया, और उनका पीछा करने वाले जो मिस्रियों को उसने गर्क कर दिया। यानी जो लोग मिस्री जो थे, मिस्रियों को उसी कर दिया क्योंकि उसका पीछा कर रहे थे इसराइलियों का। तो मेरे अज़ीज़ों, आज भी इस बात को सीखें कि जब आप तौबा कर लेते हैं, जब आप मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, जब आप मसीह यीशु की तरफ आ जाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों इब्लीस फिर भी जोर लगाता है। शैतान फिर भी आएगा आपको खींचने के लिए, वापस लेके जाने के लिए, गुलामी के घर में लेके जाने के लिए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा पानी में डुबो दिया, इसी तरह इब्लीस भी पाप का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पाक रूह मेरे अज़ीज़ों उस वक़्त से ज़मीन पे आ गया है, और पाक रूह में वो पाक रूह की बाढ़ आपके चुगिर्द लग जाएगी। क्योंकि उस तरह मेरे अज़ीज़ों वो पानी की बाढ़ लग गई थी वहाँ पे, यानी समझे कि पानी जुड़ गया तो उनकी बचत हो गई। इसी तरह आज भी जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो आपके चुगिर्द पानी की बाढ़ लग जाती है, पाक रूह की बाढ़ लग जाती है। कलाम भी जो है पानी है, जो आप कलाम आपके अंदर आता जाएगा तो बाढ़ एक लगती जाएगी, और इब्लीस आपके तरफ नहीं आएगा, आपके अंदर आके आपको पलायन नहीं बताएगा, बल्कि खुदा और उसका बेटा और रूल कुदस आपके अंदर आएगा, वो आपको पलायन बताएगा। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, देखता है कि वो समंदर में गर्क हो गए, लेकिन जो कुछ वो अब करने वाला है उसके मुकाबले में लोग उससे खरूज को भूल जाएंगे। वो अपने लोगों के लिए बियाबान में एक राह तैयार करने वाला है। यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों, यहाँ जो यशायाह नबी की जो पेशन गोई थी, या जो उसकी किताब में लिखा है कि तुम्हारे लिए एक राह तैयार करने वाला है, बियाबान में एक राह तैयार करने वाला है। वो कदूस, जो वो कदूस वो हैकल में था वहां पे, या खैमा इज्तिमा में था, वो कदूस आज आपके अंदर रहना चाहता है। उस कदूस की खातर वहां पे 1,85,000 लोगों को फरिश्ते ने आके मार दिया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज जब आपके अंदर वो रहेगा तो फिर कितने लोग गिर जाएंगे, आपके इर्द गिर्द गिरेंगे। कहते तेरे 10,000 इस तरफ गिर जाएंगे। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात को सीखना है कि बियाबान में एक राह तैयार करेगा। वो राह को उसने तैयार किया, बियाबान में एक राह को तैयार किया। वो बियाबान में जो राह थी वो खुदावंद यीशु मसीह है। कहता राह और हक और जिंदगी मैं हूं। और मेरे अज़ीज़ों, उसने वो राह को तैयार किया। कहता है कि जब वो असीरी से वापस आएंगे, वो जमीन को नया बनाएगा, यानी नई जमीन होगी, नया आसमान होगा। और मेरे अज़ीज़ों, आज भी जो असीरी में लोग हैं, आज भी जो इब्लीस की कैद में हैं, खुदावंद उनको आज़ाद करना चाहता है, उनको वापस लाना चाहता है। इसी तरह वो ज़मीन को नया बनाएगा, और इसी नई ज़मीन और इस नई ज़मीन में वीरान और उजाड़ मकाम में भी पानी को मुहैया करेगा। उस उजाड़ जगह में और बियाबान में पानी मुहैया करेगा, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह कहता है कि मैं ज़िंदगी का पानी हूँ। उन बियाबान जगहों पे
اجاڑ جگہوں پہ جو آج بیابان، جن کی زندگیاں بیابان بنی ہوئی ہیں، اجاڑ بنی ہوئی ہے، کیونکہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں، وہ مسیح جس میں ہے ہی نہیں ہے، جس میں خدا کے قوانین نہیں ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزو کہتا ہے کہ جو یسوع مسیح کی جو باتوں کو نہیں جانتا، یعنی خدا کی ایک شاعر کہتا ہے انہیں کی سکون پانا جڑا بے اصول ہے، یعنی بے اصول انسان جو ہے وہ سکون نہیں پا سکتا۔ اصول صرف ہم خداوند یسوع مسیح میں سیکھ سکتے ہیں، خدا کے بیٹے میں سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ میں اجاڑ مقاموں میں بھی پانی فراواں کروں گا اور بیابان کے جانور اس کی تعظیم کریں گے۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہاں پہ کہتا ہے جنگلی جانور، گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے، وہ جانور بھی جو ہیں تعظیم کریں گے۔ اور اسی طرح آج بھی میرے عزیزو ہم جب پڑھتے ہیں، تو جب ہم اخلاقیات میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، وہاں پہ فلاسفر ہے، اس نے یہ کہا تھا انسان جو ہے جانور ہے، یعنی جانور جیسی خصلت ہے اس کی۔ تو میرے عزیزو ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جانوروں والی بے شک خصلت ہو یا جانور ہو، لیکن خدا جانوروں کو بدلنا چاہتا ہے، جانوروں سے بھی خدا تعظیم کروانا چاہتا ہے اپنی۔ یہاں پہ جنگلی کہتے ہیں جنگلی گیدڑ اور شتر مرغ بھی میری کیا کریں گے؟ تعظیم کریں گے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو خدا جانور والی خصلت بھی اگر کسی انسان میں ہے اسے چینج کرے گا، بدلے گا، اور وہ بھی تعظیم کریں گے، غیر قومیں بھی تعظیم کریں گی۔ اور اسی طرح میرے عزیز کہتا ہے جانور اس کی تعظیم کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہے ہویا ہے خلاف، یہاں پہ سخرب بادشاہ کفر بکنے کی اس بادشاہ کو سزا ملی، ہم نے دیکھا سخرب بادشاہ کو سزا ملی، اور وہاں سے میرے عزیزو اس کی جو فوج کے لوگ تھے 1,85,000 وہ مر گئے۔ پھر وہ بھاگ گیا، وہاں پہ جا کے 20 سال کے بعد وہ بھی مر گیا، یعنی 681 کاف میم میں قبل مسیح میں میرے عزیزو وہ وہاں پہ مرا۔ تو یہاں پہ اس بات کو سیکھنا ہے کہ اس کو سزا ملی اور اس کا غرور اور شیخی نے اس کی جان لے لی۔ آج بھی میرے عزیزو اس بات کو سیکھے کہ آپ کا غرور، آپ کی شیخی آپ کی جان لے سکتی ہے۔ یہاں پہ یہ بادشاہ کی جو سزا تھی جو اس کو ملی، اس کا غرور تھا، اس کی شیخی تھی جس نے اس کی جان لے لی۔ آج بھی میرے عزیزو آپ انسان ہیں، آپ کی ڈورے جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ کچھ نہیں ہیں۔ آپ کے اندر سے جب یہ ہوا نکل جائے تو میرے عزیزو یہ تابوت ہے، صرف کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ ہماری کوئی شیخیاں، ہماری کوئی اپنی غرور ہمارے اندر کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزو ہاں یہاں پہ بھی یہ بادشاہ سخرب بادشاہ جو تھا غرور کر رہا تھا، شیخیاں مار رہا تھا، میں پہاڑوں کو ایسے کروں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ لیکن میرے عزیزو خدا کے فرشتے نے جب آیا، دیکھا، اس نے جلال دیکھا، وہ بھاگا اور جا کے میرے عزیزو اس کے اپنے بیٹوں نے اس کو مار دیا، اپنے بیٹوں نے قتل کر دیا۔ یہ پیشن گوئی تھی جو کہ وہ پوری ہوئی، لیکن خدا نے آلے کے طور پہ اس کو استعمال کیا۔ لیکن میرے عزیزو آج دیکھیں کہ عزت کے لیے آپ استعمال ہوتے ہیں یا بے عزتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ آپ کون سے برتن ہیں؟ آپ عزت والے برتن ہیں یا بے عزتی والے برتن ہیں؟ آج اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا کرے، کیونکہ خدا استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جس طرح اس کو استعمال کیا تو بعد میں سزا بھی اسے ملی، کیونکہ اس نے اسرائیل کے قدوس کی کیا کی؟ توہین کی۔ خدا کے لوگوں میں میرے عزیزو آج یہ اس بات کو سیکھیں کہ خدا کے لوگ بھی شکر گزاری کریں گے، جس طرح یہ جانور یہاں پہ شکر گزاری کر رہے ہیں، تو اسی طرح خدا کے لوگ بھی جو ہے شکر گزاری کریں گے۔ لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنی زندگیاں یسوع مسیح کو دیں، تاکہ یسوع مسیح آپ کی زندگیوں کا مالک بن سکے، یسوع مسیح آپ کے اندر آ سکے۔ وہ راہ، حق اور زندگی ہے، کیونکہ بیابان میں وہ راہ تیار کر رہا ہے، بیابان میں ایک ندی چلا رہا ہے۔ وہ ندی جو کہتا ہے کہ سامری عورت کو یہاں پہ کہا تھا اس نے کہ میں
ज़िंदगी की नदियाँ तुझ में से जारी कर दूंगा। ये ज़िंदगी जब वो आपके अंदर आ जाएगी तो आप में से ज़िंदगी की नदियाँ जारी हो जाएगी। इसी तरह उसकी हमद करें। क्या आज आप भी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे लिखा है जानवर जो हैं वो खुदा की ताज़ीम करते हैं, करेंगे। तो आज आप भी करना चाहते हैं? आपके पास ही मौका है, आज आपके पास ही मौका है। आज की रात देखें कि खुदा आपको माफ़ करना चाहता है, आपके गुनाहों से आपको माफ़ करना चाहता है, आपको नई ज़िंदगी देना चाहता है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों उस कदूस के आगे आ जाएं। इसराइल का कदूस के आगे उसने जो गलत बातें की, लेकिन खुदा ने उस पर मेरे अज़ीज़ों सज़ा दी उसे। आज खुदा बाप से अहद करें, आज अहद बांधें कि मैं हर वक्त शुक्रगुजारी करूँगा, मैं हर वक्त दुआ करूँगा, मैं हर वक्त खुदा के साथ बाहम लिपटा रहूँगा, मैं खुदा के साथ चिपका रहूँगा। मैं इब्लीस की तरफ नहीं जाऊँगा, अपनी इसकी तरफ मेरी सोचें नहीं होंगी, मेरी खुदाया तेरी तरफ सोचें होंगी। मैं तेरे कलाम पढ़ने में, मैं तेरे साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करने में मैं अहद करता हूँ। आए दुआ करता हूँ मैं आपके लिए, आप अहद करें मेरे साथ ताकि आप इस अहद में कायम रहें। कदूस 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 ऐ लश्करों के खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह बाप उस्मानी, क्योंकि हमने आज इसमें देखा कि सखरब बादशाह ने जो सज़ा पाई वो उसकी शेखी थी, लेकिन खुदावंद उसकी शेखी थी, उसका गरूर था। आज मसीह लोगों को खुदावंद तो सिखा कि उनमें से गरूर ख़त्म हो सके, शेखी ख़त्म हो सके। इसी तरह खुदावंद ये जो कलाम लोगों ने सुना है, इन सब की ज़िंदगियाँ शेखी से दूर हो जाएं, शेखियाँ ना मारें, गरूर ना करें अपने अंदर, बल्कि आजिज हो जाएं। अहद करें खुदाया तेरे साथ कि अपनी जिंदगियां आज से तेरे साथ कायम करेंगे, तेरी ताजीम करेंगे, तेरी इज्जत करेंगे। क्योंकि हमने कलाम में पढ़ा है कि यहाँ पे जंगली गीदड़ और शुतुरमुर्ग भी जो हैं वो तेरी ताज़ीम करेंगे। तो इसी तरह खुदावंद तो इनको भी ताज़ीम करनी सिखा। तेरा शुक्र करते हैं, बरकत चाहता हूँ इनके लिए, अपनी मुल्क की सलामती के लिए बरकत चाहता हूँ। इसी तरह अदारों के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, सारे अदारों के लिए मैं बरकत चाहता हूँ। और खुदावंद इसी तरह अपनी कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ। और खुदावंद पूरी पाकिस्तान की कलीसिया के लिए जो अजियत उठा रहे हैं, जो परेशानियों में हैं, जो उनके ऊपर जुल्म होते हैं, जो जुल्म करते किए जाते हैं, उन पर उन्हें सुरखरू कर खुदावंद। इसी तरह तमाम मसीह बहनों को, भाइयों को, सबको अपनी पनाह में रख खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं। जो गैर कौमें आज इस कलाम को सुन रही हैं, गैर कौमों को भी तौफीक दे कि वो भी खुदावंद तेरी ताज़ीम कर सके, तेरे आगे झुक सके, तेरी कबूलियत में आ सके, तुझे कबूल कर सके। यीशु तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा मान सके, जान सके और उनकी जिंदगियों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो सके। तेरा शुक्र करते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपको बरकत दे। इसी तरह आपकी ज़िंदगियां उसमें कायम होती जाएं जो दुआ के लिए की है, इस ईमान से की है कि खुदा आपको बरकत दे सके, सलामती दे सके, आप मसीह यीशु के कदमों में आ सके। खुदा आपको बरकत दे। आमीन आमीन आमीन।